أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على محبيهم ومواليهم ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آپ سب سے التماس ہے میرے ساتھ مل کے بلند آواز سے دعائے امام زمانہ کی تلاوت فرمائیے. اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومبرم خطابه وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات. پیغمبر خاتم نے اپنے نورانی کلام میں آقا سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی آغوش رحمت میں لے کر جو حدیث اور جو ارشاد فرمایا تھا اور جس کی گزشتہ 2 دن آپ کی خدمت میں تلاوت کر کے کچھ معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی. ان لقتل الحسین حرارہ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، کہ قتل حسین، شہادت حسین سے مومنوں کے دلوں میں ایک ایسی حرارت ہے کہ جو کبھی ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے. اس کے کچھ آثار ہیں، اس کے کچھ لوازمات ہیں، اور اس کو عملی طور پر پریکٹیکل زندگی میں ہم مشاہدہ کرتے ہیں. آپ توجہ فرمائیے، تاریخ بشریت میں، تاریخ انسانیت میں کسی کے لیے اتنے آنسو نہیں بہائے گئے جتنے آنسو حسین کے لیے بہائے گئے ہیں. اچھا، یہ قصہ کہانی نہیں ہے، یہ داستان نہیں ہے، یہ عملی زندگی کا واقعہ ہے. اس کو آپ جو پریکٹیکل ہیں، جو مادی سوچ رکھنے والے ہیں،
اور جو مادہ اور مادیت سے باہر اگر مانوی اور روحانی بات آ جائے تو ان کو تھوڑی سی بدہضمی ہو جاتی ہے. یہ عملی طور پہ آپ مشاہدہ کریں, جتنے آنسو آقا سید الشہداء پر بہائے گئے اور بہائے جا رہے ہیں کائنات عالم میں کسی کے لیے نہیں بہائے گئے. من لدن آدم وما دونہ الی یومنا ھذا, یہ بہت بڑی بات کر رہا ہوں, حضرت آدم سے لے کر آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک یہ دعائے پیغمبر ہے, دعائے رسول ہے اور مشیت پروردگار ہے. کسی کے لیے آنسو اتنے نہیں بہائے گئے جتنے سرکار سید الشہداء کے لیے. ایک, کسی کے لیے اتنا اطعام اور اتنا دسترخوان نہیں بچھایا گیا جتنا آقا سید الشہداء کے لیے بچھایا جا رہا ہے. آپ کہیں مولانا قصے کہانی کی بات کر رہے ہیں, آپ ہواؤں میں رہ رہے ہیں, آپ کو یہ قصہ کہانی سمجھ نہیں آ رہا. یہ عملی دنیا کی بات ہے, یہ پریکٹیکل لائف کی بات ہے. تاریخ بشریت میں اس قدر وسیع دسترخوان کسی کا نہیں ہے جتنا حسین مولا کا ہے. اپنے بھی آ رہے ہیں, بیگانے بھی آ رہے ہیں, پرائے بھی آ رہے ہیں, دشمن بھی آ رہے ہیں, مسلمان بھی آ رہے ہیں, ہندو بھی آ رہے ہیں, کافر و سکھ بھی آ رہے ہیں, سارے آ رہے ہیں. آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, بالکل آج تازہ کربلا سے ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہے. جو غیر مسلم کربلا کی وزٹ کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, کون ان کو لے کے آ رہا ہے؟ ان کو حسین لے کے آ رہا ہے. پیسہ دیا گیا ہے؟ نہیں. ٹکٹ دیا گیا ہے؟ نہیں. دنیا آ کر سوچتی ہے کہ ہم جس مادی فکر میں ہیں وہ تو کچھ اور بتاتی ہے, حسین کا مکتب کچھ اور کہہ رہا ہے. جتنی عمارتیں حسین کے نام پہ بنی ہیں کسی اور کے نام پہ نہیں بنی. دیکھ لیں آج امام بارگاہوں کی دنیا دیکھ لیں, امام کے ساتھ منسوب امام بارگاہ ہیں, حسینیہ ہے, واہ 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 واہ. یہاں پر عالمی مادی نظام جو مادی نظام دولت کو اکٹھا کرنے پہ قائم ہے, سرمایہ دارانہ نظام. سرمایہ دارانہ نظام کو عملی طور پر اگر کسی نے ناک رگڑوائی ہے تو وہ حسین ہے اور حسین کا مکتب ہے. توجہ فرمائیے گا. کیسے بھائی, پوری دنیا میں سرمایہ دارانہ نظام اس وقت حکم فرما ہے, اور سرمایہ دارانہ نظام کی بنیاد کیا ہے؟ سرمایہ اکٹھا کرو. ایسا ہے, دھوکہ دینا پڑے سرمایہ اکٹھا کرو, دغا کرنا پڑے سرمایہ اکٹھا کرو, کسی کا حق تلف کرنا پڑے, غصب کرنا پڑے سرمایہ اکٹھا کرو. سرمایہ اکٹھا کرتے ہیں, ہوس بڑھتی جاتی ہے, اور ہوس بڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کو تسلی اور اطمینان نہیں ہوتا. یہ دنیا کا نظام ہے. آپ عملی طور پہ دیکھتے ہیں ساری دنیا کا نظام سرمایہ اکٹھا کرنے پر قائم ہے, مکتب حسین سرمایہ خرچ کرنے پر قائم ہے. وہ اکٹھا کر کے اتنی خوشی محسوس نہیں کرتے, حسین والے خرچ کر کے پرسکون ہو جاتے ہیں. آپ اسی مجلس اور اسی محفل میں دسیوں ایسے مومنین کو تلاش کر لیں گے جو ظاہری اعتبار سے بہت پیسہ اور سرمایہ نہیں رکھتے, لیکن ان کی حسرت ہے کہ سال کے ایک دن حسین کی پہلو شکستہ ماں کو اس کے لال کا پرسہ دے سکیں. کتاب کا ریفرنس دے رہا ہوں, جو صاحبان مطالعہ ہیں, شیخ جعفر تستری یا شوشتری, ان کی کتاب ہے خصائص حسینیہ. میں بہت بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں اور ریفرنس دے دیا ہے, ریفرنس کو ذہن میں رکھیے. شیخ جعفر شوشتری فرماتے ہیں, تمہید مفصل لمبی گفتگو, مجلس کے حوالے سے, تعزیہ کے حوالے سے, عزاداری کے حوالے سے, فرش عزا کے حوالے سے لمبی گفتگو, اور دلیلیں لاتے ہیں. دلیل لا کر کیا کہتے ہیں؟ کیا سمجھتے ہو تم فرش عزا پر آتے ہو, اس میں زہرائے اطہر کے دستخط شامل نہیں ہوتے؟ دلیل کے ساتھ ثابت کر رہے ہیں. شیخ جعفر شوشتری معمولی نام نہیں ہے, بہت بڑا نام ہے. اگر آپ اس مادی سوچ سے باہر نہیں نکلیں گے تو پھر آپ کو بہت ساری چیزوں سے ہاتھ اٹھانا پڑے گا.
روحانیت اور معنویت سے اگر آپ باہر چلے جائیں گے تو پھر آپ کو بہت سارے اعتقادات اور عقیدوں سے ہاتھ اٹھانا پڑے گا. آپ کی وحی مادی نہیں ہے, آپ کے رسولوں کی خبریں مادی نہیں ہیں, آپ کا قرآن مادی نہیں ہے. پیغمبر کا سچا ہونا, ائمہ کا تشریف فرما ہونا, اور سب سے بڑی بات, جس علی حیدر کرار کی ولایت کا نعرہ لگاتے ہو, اگر مادہ اور مادیت سے باہر نہیں نکلو گے تو علی ولی حیدر کرار کی ولایت کیسے ثابت کرو گے؟ میدان عرفات میں پیغمبر پر وحی آئی, منا میں وحی آئی, مسجد خیف میں وحی آئی, اور غدیر خم پر لہجہ پروردگار کا بدل گیا. بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. یہ غیب اور غیب کی خبروں پر ایمان رکھیں گے تب جا کر قرآن بھی بچے گا, امامت بھی بچے گی, عادل اور قیامت, اور یہ سب تب بچے گا. صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. آنسو حسین پر سب سے زیادہ بہائے گئے. زیارت کے لیے جتنے مومنین گئے سب سے زیادہ تاریخ عالم میں کسی کی زیارت کے لیے کوئی اتنا نہیں گیا. اگلا جملہ, تاریخ بشریت میں اللہ حساب کر سکتا ہے, اللہ کے علاوہ کوئی شمار نہیں کر سکتا. تاریخ بشریت میں جتنا سلام حسین کو دیا گیا ہے کسی اور کو نہیں دیا گیا. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, صلی علیکہ ملیک السماء یا رسول اللہ. یہ ہے, سچ ہے, لیکن جو حسین پر سلام ہے اللہ کے علاوہ کوئی اسی کو شمار نہیں کر سکتا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. لہذا مکتب حسین دنیا کے ظاہری مکاتب سے اس کا قیاس نہیں کیا جا سکتا, دنیا کے ظاہری نظاموں سے اس کا مقایسہ نہیں کیا جا سکتا, اور نہ ہی مجلس حسین کا کسی دنیا کی مجلس سے مقایسہ کیا جا سکتا ہے. آپ روایات اٹھا کر دیکھ لیں, 1 مقبول حج, 2 مقبول حج, 3 مقبول حج, 10 مقبول حج, 100 مقبول حج. آپ اور میں حج کے لیے جاتے ہیں, پہلے تو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی شرائط بجا لائے ہیں یا نہیں, پھر اللہ قبول بھی فرما لے تو آپ کا اور میرا حج وہ میرا اور آپ کا حج ہے, نبی مرسل کے ساتھ نہیں ہے. اللہ نے اس فرش عزا پر حسین کی عزاداری میں, حسین کے ماتم میں, شاعر حسینی کو زندہ رکھنے میں, روزے عاشور, روزے اربعین, حسین کی زیارت پہ جانے میں اللہ جانے کیا مشیت رکھی ہے. ایک زیارت کرتے ہو کتنے مقبول حجوں کا ثواب ملتا ہے, کتنے غزوات کا ثواب ملتا ہے, اور وہ بھی ایسا حج جو نبی مرسل کے ساتھ ہو, وہ بھی ایسا جہاد جو نبی مرسل کے ہمراہ ہو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مکتب حسین معمولی مکتب نہیں ہے. عزیزان محترم, ایک جملہ اور عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں, میری تمہیدی گفتگو چل رہی ہے, توجہ چاہوں گا آپ کی. یہ فرش عزا ہر طرح کی تقسیم اور تفریق کو ختم کرتا ہے. فرش عزا میں تفریق مٹ جاتی ہے. فرش عزا سے باہر آپ جو بھی ہیں سو ہیں, آپ کا دنیا کے اعتبار سے جو مرتبہ ہے, جو اعزاز ہے, اللہ آپ کو عطا فرمایا ہے. اللہ نے, اللہ آپ کو نصیب کرے. آپ دنیا کے عہدیدار ہیں, دنیا کے منصبدار ہیں, دنیا کے جاہ و حشم کے مالک ہیں, آپ کے پاس اتنی دولت ہے, آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے, لیکن جو ہی فرش عزا پہ آپ تشریف فرما ہو جاتے ہیں, بس آپ کا اور آپ کے پہلو میں بیٹھے ہوئے شخص کا ایک عنوان رہ جاتا ہے, وہ بھی حسین کا عزادار ہے, آپ بھی حسین کے عزادار ہیں. یہ دنیا کی منصبی تقسیم اور دنیا کی اعزازات کی تقسیم, اس کو دروازے سے باہر رکھ کے آئیے خدا کے لیے. اس لیے کہ آپ کا معاملہ یہاں بیٹھے ہوئے کسی عزادار سے نہیں ہے, آپ کا معاملہ یہاں منبر پہ آنے والے کسی سے نہیں ہے, یا مرثیہ پڑھنے والے سے نہیں ہے, یہاں ماتم کرنے والے سے نہیں ہے. آپ کا معاملہ ہے حسین کی پہلو شکستہ ماں کے ساتھ. ڈاؤن ٹو ارتھ, عاجزی پیدا کریں. آپ کے ساتھ جو بیٹھا ہوا ہے شاید وہ آپ سے زیادہ عزادار ہے,
شاید وہ زیادہ عقیدت لے کے آیا ہے, شاید اس کی منظوری آپ کی نسبت اس بارگاہ میں زیادہ ہے. میں نے پرسوں کی مجلس میں یہ باتیں عرض کی ہیں. ایک فرش عزا میں خلوص نیت کے ساتھ شامل ہونے کے لیے 200 کے قریب چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا آپ کو مجھے خیال رکھنا پڑتا ہے. لقمہ حرام اگر دسترخوان پہ آ جائے قساوت قلب آتی ہے, فرش عزا پہ بندہ نہیں آ سکتا. حق غصب کیا ہے کسی کا, فرش عزا پہ نہیں آ سکتا. آ بھی جائے وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی. بھائی کیا ہے, آپ یہاں پہ آ گئے, آپ نے بھی جڑنا ہے حسین کے ساتھ, آپ کے پہلو میں بیٹھے ہوئے نے بھی جڑنا ہے حسین کے ساتھ. کوئی کتنا عزادار ہے اس کو مت ناپیے, اس کا وزن مت کیجئے. آپ اور میں کتنی عزا کا خلوص لے کے آئے ہیں اس کا خیال کیجئے. اگر میری باتیں ناگوار نہیں گزر رہی تو صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. اور اس کو اس زاویے سے دیکھیے, اس زاویے سے دیکھیے. بڑے سے بڑا منصب والا جس سے معمولی حالات میں ملاقات کے لیے شاید آپ کو اور مجھے ہفتوں کا وقت چاہیے ہو, واسطہ اور وسیلہ چاہیے ہو, اپروچ چاہیے ہو, اس کی سفارش چاہیے, اس کی سفارش چاہیے. یہ فرش عزا کا یہ معنوی اور روحانی فائدہ یہ بھی ہے. آپ کو اپروچ چاہیے, فلاں بندے کی, فلاں بندے کی, فلاں بندے, کیوں؟ تاکہ میں اس تک پہنچ سکوں. فرش حسین کیا کرتا ہے؟ فرش حسین یہ کرتا ہے کہ جو ہفتوں کی محنت کے بعد بھی آپ کو وقت ملاقات نہیں دیتا, وہ آپ کے پہلو میں آپ ہی کی طرح عزادار بن کے بیٹھا ہوا ملتا ہے. یہ روایت جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں توجہ سے سماعت فرمائیے. کوئی کس انداز میں خدمت کر رہا ہے, کوئی کس انداز میں خدمت کر رہا ہے. ایک باہر کھڑا ہو کر جوتے سیدھے کر رہا ہے, ایک نیاز بنانے میں مدد کر رہا ہے, ایک پانی کی سبیل لگا کے کھڑا ہوا ہے, ایک مالی طور پر مدد کر رہا ہے, ایک جو آپ کے سکاؤٹس کھڑے ہوئے ہیں باہر بچے جوان, یہ اس انداز میں خدمت کر رہا ہے. ایک اس منبر کی تزیین میں اور اس کو سجانے میں اور اس علم کو یہاں پر آویزان کرنے اور سجانے میں اپنی زحمت کر رہا ہے. ہر ایک آپ کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کر رہا, آپ کسی کے ساتھ معاملہ نہیں کر رہے, اس کو ذہن سے نکال دیں. کسی نے کہا تھا وہ جو باہر نیاز پکاتے ہیں کہ آپ مجلس سنتے ہیں, تو اس نے بڑی حسرت بھری نگاہ میں اور آواز میں کہا, اجی ہم کہاں مجلس سنتے ہیں, ہم تو یہاں پر خادم ہیں اور خدمت کرتے ہیں, اور اللہ ہماری اس خدمت کو قبول فرمائے. روایت کے لفظ سنیں. آقا سید سجاد واقعہ کربلا کے بعد علویات اور فاطمیات سے یہ کہا کرتے تھے, تم گریہ کرنا چاہتی ہو, تم رو, ماتم کرو میرے بابا حسین کا, تمہارے لیے کھانا اور نیاز میں سجاد تیار کروں گا. ایک ایک حرکت آپ کی اور میری, ایک ایک لفظ آپ کا اور میرا, ایک ایک قدم آپ کا اور میرا, یہ ان سے اوجل نہیں ہے, ان سے مخفی نہیں ہے اور حساب شدہ ہے. اور آغا شوشتری, شیخ جعفر شوشتری کی تعبیر کے مطابق, مت یہ سوچیں کہ آپ اجازت کے بغیر یہاں پہ آئے ہیں. بڑا لفظ بولا ہے انہوں نے, اجازت کا لفظ نہیں ہے, آپ کے بارے میں دستخط ہوئے ہیں تو آپ یہاں پہ آئے ہیں. آپ سے زیادہ پیسے والے ہیں, آپ سے زیادہ دولت والے ہیں, آپ سے زیادہ قداور ہیں, آپ سے زیادہ جاہ و حشم والے ہیں. پہلی مجلس کے جملہ عرض کر رہا ہوں, مجلس میں آتے ہیں 100 میٹر کے فاصلے پر رک جاتے ہیں, اندر نہیں آ سکتے. کیوں نہیں آ سکتے؟ آپ نہیں آ رہے یا آپ کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی جا رہی؟ آپ کو اجازت نہیں دی جا رہی. اپنے رویوں پہ غور کریں, اپنے اعمال پہ غور کریں. کہیں کوئی کوتاہی تو نہیں ہو گئی کہ صدیقہ طاہرہ ہمارے پروانے پہ دستخط نہیں فرما رہی. دوسروں کی عزاداری, دوسرے کے اعمال عزاداری, ان کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ حسینیت کا نظام
یہ بڑا وسیع نظام ہے، اس میں قیودات اور محدودیت نہیں ہے، لمٹس نہیں ہے، دائرہ کار وسیع ہے۔ بڑی ذمہ داری سے یہ جملہ سماعت فرمائیے، ریفرنس دے رہا ہوں، قبلہ تشریف فرما ہے، ایک موضوع ہے شیعان الحسین، شیعان الحسین، شیعانی شیعہ بنایا، تشیع شیعہ۔ نماز واجب ہے، اس کو پہلے تمہید کے طور پہ سن لیجئے، روزہ واجب ہے، واجبات کی نفی نہیں کر رہا، واجبات کی نفی نہیں کر رہا، واجبات بہرحال بجا لانے ہیں۔ ایک خاص زاویے سے ایک خاص پیرائے میں بات ہو رہی ہے، اسی کو لے کے آگے بڑھ رہا ہوں، اسی کو آپ بھی سماعت فرمائیے۔ شیعان الحسین، اس کائنات عالم میں اس وقت ابھی یہ 1446 ہجری کا محرم کا چاند نمودار ہوا، اس کائنات عالم میں اس وقت آپ کی نمازوں نے کسی کو شیعہ بنایا ہے؟ آپ کی نمازوں نے کسی کو شیعہ بنایا ہے؟ یہ جملہ کہنا مشکل ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں، نماز کے بارے میں تو آپ جتنے بھی مکاتب فکر ہیں آپس میں اختلاف رکھتے ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ بھئی کچھ ہاتھ باندھتے ہیں اور کچھ نہیں باندھتے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اور جو باندھتے ہیں وہ بھی کوئی کہاں باندھتا ہے اور کوئی کہاں باندھتا ہے، یہ واقعیت ہے نا۔ آپ کی نمازوں نے شیعہ بنایا ہے غیر مسلموں کو؟ نہیں۔ آپ کے روزوں نے بنایا ہے، کچھ حمرہ مشرقیہ کے چلے جانے کے بعد کھولتے ہیں اور کچھ جب ان کا دل کرتا ہے کھول لیتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کچھ کس وقت بند کرتے ہیں روزے کو اور کچھ کسی وقت سحری کو چھوڑتے ہیں۔ آپ کے حج نے یہ کام کیا ہے، آپ کے روزوں، آپ کے حجوں، آپ کے زکوٰۃ، آپ کی خیرات، دنیا کی جو این جی اوز ہیں وہ آپ سے زیادہ منظم اور آرگنائز انداز میں کام کر رہی ہیں۔ ان کا جو یہ نظام ہے شہری زندگی کا نظام، وہ آپ کے مسلمانوں کے شہروں کی نسبت بہت بہتر ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ اس کے باوجود دنیا محرم و سفر میں کھنچتی چلی آتی ہے کربلا کی طرف۔ آپ کی نمازیں دیکھنے آتی ہے، آپ کے روزے دیکھنے آتی ہے، آپ کا حج دیکھنے آتی ہے، آپ کی زکوٰۃ و خیرات دیکھنے آتی ہے۔ ایک ہی جملہ آپ کو نظر آئے گا کہ اگر کائنات عالم کو ایک مقناطیس کی طرح اپنی طرف کچھ کھینچ رہا ہے تو وہ زہرا کا لال حسین ہے۔ مغرب مراکش کو کہا جاتا ہے، سید حسینی مغربی ان کی ایک کتاب ہے، اس کو بھی دیکھ لیجئے۔ یہ جو میں کتابوں کے ریفرنسز دے دیتا ہوں، اگر کوئی صاحب مطالعہ ہے تو رجوع فرمائے۔ اس کتاب کا نام ہے شیعان الحسین۔ میں اگر شیعہ ہوا ہوں تو مجھے کسی اور نے شیعہ نہیں کیا، مجھے نام حسین نے شیعہ کیا ہے۔ اور آپ سرچ فرمائیں، گوگل کر کے دیکھ لیں، یہ موضوع کتنا آپ کو معلومات دے گا کہ حسین کے نام سے شیعہ ہونے والوں کی تعداد کتنی زیادہ ہے۔ نمازیں دیکھ کے شیعہ نہیں ہوئے، روزے دیکھ کے شیعہ نہیں ہوئے، وہ 1400 سال پہلے کی حسین کی عظمت والی قربانی کو دیکھتے اور پڑھتے ہیں اور پھر رہ نہیں پاتے، کہتے ہیں جو اتنا عظیم حسین اسلام کا پیغام لے کے آیا تھا، حق کہیں اور ہو ہی نہیں سکتا، حق وہیں پر ہوگا جہاں حسین ہوگا۔ شیعان الحسین، مجھے شیعہ بنایا ہے تو حسین ابن علی نے بنایا ہے، میں اگر اسلام کی طرف آیا ہوں، لہذا وہ جملہ تکرار ہو رہا ہے جو پہلے عرض کر چکا ہوں، جتنی بھی آپ کی مناسبتیں ہیں انہیں متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمارا کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے، کل بھی کہہ چکے ہیں، پرسوں بھی کہہ چکے ہیں، یہ مجلس حسین سب کے لیے اس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ تاریخی طور پر ثابت اور برادران اہل سنت کی کتابوں سے جو ثابت شدہ حقیقتیں ہیں ان کو بھی اختلافی بنایا جا رہا ہے، ذی الحج کی تاریخوں کو محرم میں لایا جا رہا ہے، ایسا ہے؟ ہمیں اختلاف نہیں ہے۔ آپ اگر کوئی دن وفات کا منانا چاہتے ہیں، توجہ میری طرف رکھیے گا، آپ اگر کوئی دن وفات کا منانا چاہتے ہیں
ہم آپ سے اختلاف نہیں کرتے. ہم تو کہتے ہیں آپ وفات کا بھی منائیے اور میلاد کا بھی منائیے. میلاد بھی منائیے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میلاد اگر منائی جائے گی تو صرف علی و اولاد علی کی منائی جائے گی. بت بنانے میں تو شامل تھے قبیلے سب کے, بت شکن صرف علی ہیں اور علی کے بیٹے. ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. توجہ فرما رہے ہیں, ہمیں آپ سے کوئی اختلاف نہیں ہے. آپ منائیے, وفات کی تعریف بھی منائیے, ولادت کی تعریف بھی منائیے, لیکن اپنے بچوں اور نوجوانوں کی خدمت میں عرض کرنا یہ ہمارا حق ہے. اپنے عقائد کا دامن تھامیے, اپنے عقائد کی تعلیم دیجیے, مستند علماء سے, مستند کتابوں سے اپنے بچوں کو تعلیم دیجیے. بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ مولانا وہ عقائد بیان کرے, کیوں نہیں کرتے؟ محرم ہو, خاص کر کے عشرہ اولا, اس کا نصاب حسین و علی و فاطمہ و حسن و اصحاب حسین ہیں. اس نصاب سے باہر نہیں جا سکتے, اس نصاب میں ہی رہنا ہے. اصحاب حسین کا تذکرہ ہم بہت کم کرتے ہیں, کرنا چاہیے. اہداف حسین کا تذکرہ ہم بہت کم کرتے ہیں, کرنا چاہیے. کربلا میں مشکلات اور خواص کی طرف سے ہونے والی کوتاہیاں, ان کو بیان ہونا چاہیے, ہم اس کا بھی کم تذکرہ کرتے ہیں. وجہ 40-45 منٹ کی گفتگو میں 10 سیشن آپ کے ہوتے ہیں, 9 سیشن آپ کے ہوتے ہیں, اور 40-45 منٹ کی گفتگو میں یہ سب بیان نہیں ہو سکتا. ہاں, یہ میسج ضرور دیا جا سکتا ہے کہ اپنے بچوں کو اپنے عقائد سے جڑا رکھیے, اور اس میں سب سے بڑا کردار, سب سے بڑی ذمہ داری اور سب سے بڑا وظیفہ گھر کے سربراہ کا ہے. چاہے وہ والد بزرگوار ہے, چاہے دادا ہے, چاہے ماں ہے, چاہے دادی ہے, کمبائن فیملی سسٹم ہے. اس میں یاد رکھیں, حسین استعمار کے خلاف قیام کرنے والی شخصیت کا نام ہے. حسین نے استعمار کے خلاف قیام کیا ہے. ایک اور جملہ عرض کر دوں, حسین ایک ہے, دوسرا حسین نہیں ہے. جو چلیں گے میرے ساتھ اس جملے کا لطف لیں گے. بھائی, وقت کا حسین, یہ جملہ صحیح نہیں ہے. وقت کا حسین, کیا مطلب وقت کا حسین؟ بھائی, حسین ایک ہے. حسین کا مرید اور حسین کا غلام ہو سکتا ہے, وقت کا حسین بھی وہی حسین ہے. حسین کے والد, حسین کی والدہ, حسین کے برادر بزرگوار مقام و مرتبے کے اعتبار سے حسین کے امام تھے, حسین سے مرتبہ بڑا رکھتے تھے, لیکن حسین وہ بھی نہیں تھے. حسین وہ بھی نہیں تھے. حسین حسین ہے, حسین کوئی اور نہیں ہے. وقت کا حسین, وقت میں جو بھی خدمات انجام دینے والے ہیں سب کے ہم غلام ہیں. جو مکتب کے ترجمان ہیں, جو مکتب کی ترویج کرنے والے ہیں, جو عقائد حقہ کے ترجمان ہیں, ہم ان سب کو سلام کرتے ہیں. لیکن حسین پھر بھی ایک ہے. اگر دشمن حملہ کرے ہمارے عقائد پر, ہم اس کو بھی اجازت نہیں دیں گے, اور اگر کوئی ہمارا اپنا ناسمجھی کرتے ہوئے اپنے مسلم عقیدے سے پیچھے ہٹے, ہم اس کو بھی اجازت نہیں دیں گے. توجہ فرمائیے, یہ عقائد مشکل سے ہم تک پہنچے ہیں بھائی, زندگیاں صرف ہوئی ہیں, ائمہ نے قربانیاں دی ہے. شیخ صدوق جیسی, شیخ مفید جیسی, شیخ توسی جیسی شخصیات اس مکتب کی ترجمان ہیں, شیخ انصاری جیسی رحمت اللہ علیہم. ان کی زحمتوں کے نتیجے میں مکتب اپنے صحیح خد و خال لے کے ہم تک پہنچا ہے. اور ایک جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں, لباس کے دھوکے میں بھی ہم نہیں آئیں گے. عقائد کے مسئلے میں ہم لباس کے دھوکے میں بھی نہیں آئیں گے. ہم بالکل واضح آپ کو کہہ رہے ہیں
کہ ہم اپنے عقائد سے، صحیح عقائد سے، مکتب تشیع کے مسلمہ عقائد سے، جن کی قرآن بھی تائید کرتا ہے، جن کی سنت محمد و آل محمد بھی تائید کرتی ہے، جن کی سیرت علماء بھی تائید کرتی ہے، اور سب سے بڑی بات، جو عقائد عقل کی کسوٹی پر پورا اترتے ہیں، ہم ان سے ذرہ برابر پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں۔ توحید، عادل، امامت، توحید، عادل، نبوت، امامت اور قیامت، اصول دین، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اصول دین کی تفسیر ہم آپ سے یا کسی بازار والے سے نہیں پوچھیں گے، اصول دین کی تفسیر خود اہل بیت علیہم السلام سے پوچھیں گے۔ مکتب اہل بیت کہتے ہی اس کو ہیں۔ ہم اصول کو بھی مانتے ہیں، ہم روایات کو بھی مانتے ہیں، ہم روایت کے ساتھ درایت کو بھی مانتے ہیں۔ عقل کی کسوٹی بھی معصومین نے دی ہے۔ معصوم نے فرمایا ہے ان للہ علی الناس حجتین، حجت ظاہرہ و حجت باطنہ، اما حجت ظاہرہ فہی الانبیاء والرسل و اما حجت باطنہ فہی العقل۔ اللہ نے دو برہان انسانوں کو دیے ہیں، ایک انبیاء اور ائمہ کی صورت میں، دوسرا برہان جو اللہ نے عطا فرمایا ہے وہ ہر انسان کو اللہ نے عقل عطا فرمائی ہے۔ آپ کی باتیں اگر عقل کے مطابق ہے تو ہم لے لیں گے، قرآن و سنت کے مطابق ہے تو ہم لے لیں گے، لیکن عقل بھی جس کی تائید نہ کرے، آپ ہم سے یہ توقع نہ رکھیں، یہ خواہش نہ رکھیں کہ ہم آپ کی اس بات کو تسلیم کریں گے۔ دامن اہل بیت کو تھامنا ہے اور دامن قرآن کو تھامنا ہے، سیرت محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کو تھامنا ہے۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ عرض ہوا کہ فضیلت اہل بیت بیان کریں اور مصیبت اور مظلومیت اہل بیت بیان کریں۔ تیسری چیز، اہل بیت کی سیرت بیان کریں۔ عملی زندگی میں، انفرادی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں اہل بیت کا کردار کیا تھا، اہل بیت نے کیسے زندگی گزاری ہے، اس کو بیان ہونا چاہیے۔ میں روایات کافی لے کے آیا تھا آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے، انشاءاللہ سلسلہ گفتگو جاری رہے گا۔ آج ایک روایت عرض کرتا ہوں، اور روایت اتفاق سے آپ کے اور اپنے آقا مولا سرکار سید الشہداء سے منقول ہے۔ یاد رکھیں، عبادتیں اگر میں اور آپ بجا لاتے ہیں نا، تو عبادتیں دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں ہوتی، عبادت آپ کا اور میرا اور میرے خدا کا معاملہ ہے۔ دنیا والوں کے ساتھ آپ نے اپنے معاملات کو پاس اور صاف اور پاک رکھنا ہے۔ دنیا کے ساتھ آپ کے معاملات، میرے معاملات ٹھیک ہونے چاہیے، لین دین ٹھیک ہونا چاہیے، آداب معاشرت کا خیال کرنا چاہیے۔ دنیا والوں کے ساتھ عبادات کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں اللہ کرے گا، دنیا والوں کے حساب سے اللہ آپ کے دنیا والوں کے ساتھ جو معاملات ہیں ان کی بنیاد پہ فیصلہ کرے گا۔ آقا سید الشہداء، ایک طولانی روایت ہے، دیکھیں ہمارے آپس میں معاملات کیسے ہونے چاہیے، آقا کی اس نورانی حدیث سے سماعت۔ آقا فرماتے ہیں لو شتمنی رجل فی ھذا، مولا حسین فرما رہے ہیں لو شتمنی رجل فی ھذا واعتبر منی من الیسرا لقبلت منہ۔ اگر کوئی بندہ، کوئی شخص، کوئی انسان میرے دائیں کان میں آ کر مجھے گالی دے، مجھے برا بلا کہے، اور بائیں کان میں آ کر کہے حسین مجھے معاف کر دو، میں اس کو معاف کر دوں گا۔ دائیں کان میں آ کر برائی کر رہا ہے، توہین کر رہا ہے، لیکن بائیں، اشارہ روایت کے لفظ ہیں، اشارہ کیا آقا نے، لو شتمنی رجل فی ھذا، اگر اس دائیں کان میں آ کر کوئی مجھے توہین آمیز کلمات میرے بارے میں بولے، اور پھر آگے سے آ کر بائیں کان میں فوراً آ کے کہے حسین معاف کر دو، آقا فرماتے ہیں میں اسے معاف کر دوں گا۔
پھر آقا نے فرمایا اس لیے. کیوں معاف؟ اس لیے کہ میرے بابا علی شیر خدا نے ارشاد فرمایا کہ رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ کی حدیث ہے. صلوات پڑھیے بار محمد و آل محمد. امیر کائنات نے روایت کی کیا کہ اگر کوئی کسی غلطی کرنے کے بعد معافی مانگنے والے کو معاف نہ کرے تو مجھ محمد سے شفاعت کی امید بھی نہ رکھے. اس حدیث کا تعلق کس بات سے ہے؟ یہ میرے اور آپ کے معاملات کا مسئلہ ہے, ہماری روزمرہ کی زندگی کے معاملات کا مسئلہ ہے. تھوڑا سا پریشان کرنے لگا ہوں آپ کو. بیوی سے ایک غلطی ہو گئی, شوہر نامدار ہفتوں کے حساب سے منہ پھلا کے بیٹھے رہتے ہیں. وہ کیا کر دیا بھائی اس بیچاری نے؟ اس کے اچھا اب پریشان نہ ہو, جو میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں وہ خوش ہو گئی, اور یہاں جو حضرات بیٹھے ہیں وہ مولانا سائیڈ لے گئے بھائی. اور اس کا نقطہ مقابل بھی ہے. صبح سے لے کے شام تک اپنے قبیلے, اپنے خاندان, اپنے بچوں کے لیے زحمت کرنے والا اگر غلطی سے اس بیچارے کے منہ سے کوئی جملہ نکل گیا ہے تو آپ بھی فوراً اپنے میکے جانے کی دھمکی نہ لگائیے. دونوں معذرت کر لیں, وہ بھی معذرت کر لیں, یہ بھی معذرت کر لیں. زہرا کے لال حسین کا واسطہ اپنے لیے آسانیاں پیدا کریں, مشکلات پیدا نہ کریں. خاندانی نظام یورپ سے متاثر ہونے کے نتیجے میں یہاں بھی پاکستان میں وہی مزاج بنتا چلا جا رہا ہے. خاندانی اکائیاں بکھرتی چلی جا رہی ہیں. کمبائن فیملی سسٹم جو ہے وہ نہیں ہے. باپ کہیں پر ہے, ماں کہیں پر ہے, بچے کہاں پر ہیں, نہ باپ کو اولاد کی خبر ہے, نہ اولاد کو باپ کی خبر ہے. جبکہ روایت یہ کہتی ہے کہ اگر کسی خاندان میں رہنے والا بزرگ والد اور خاندان کا سربراہ اپنی اولاد کو کوئی دعا دیتا ہے تو اللہ باپ کی دعا کو اپنے اولاد کے حق میں وہی مقام دیتا ہے جو پیغمبر کی دعا اس کی امت کے حق میں ہوتی ہے. یہ عزیز نے مکمل خلوص کے ساتھ نعرہ لگایا, اور آپ نے البتہ خلوص کے ساتھ نعرہ, لیکن 3 محرم تیسری مجلس ہو رہی ہے. نعرہ سننے والوں کو احساس ہونا چاہیے کہ نعرہ علی کی ولایت والوں نے دل سے ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. توجہ فرما رہے ہیں. حقوق کا خیال کریں ہم سب. حق تلفی ہو گئی معافی مانگ لو, زیادتی ہو گئی معافی مانگ لو. اور یہ صرف ایک گھر کا مسئلہ نہیں ہے. مسجد میں تشریف فرما ہوتے ہیں, نمازی ایک صف میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں اگر کسی کے ساتھ کوئی اونچ نیچ ہوگی معاف کر دیں. اور یاد رکھیں حقوق العباد کا مسئلہ اللہ معاف نہیں فرمائے گا جب تک وہ معاف نہ کرے جس کا حق ضائع ہوا ہے. قبلہ تشریف فرما ہے. مسجد کی صف میں اگر کوئی بندہ پہلے آ کے بیٹھ گیا ہے, اس نے اپنی تسبیح, اپنا سجدگاہ وہاں پر رکھ دیا ہے, آپ حق نہیں رکھتے کہ اس کی اجازت کے بغیر وہاں بیٹھیں. یہ حقوق العباد ہے. ہاں اس کو کسی, مسجد تو اللہ کا گھر ہے, اسے کس نے حق دیا؟ جس اللہ نے مسجد بنانے کا حکم دیا ہے اسی اللہ نے اسے یہ حق دیا ہے. یہ اللہ کی طرف سے ملا ہوا حق ہے. کلاس میں اپنے دوست کے ساتھ, اپنے اعزاء کے ساتھ حقوق کو آسان کرے, معاملات کو آسان کرے. اور حسین کی خواہش یہ ہے, 1400 سال پہلے حسین مولا نے اپنے اس نورانی کلام میں قیامت تک آنے والے اپنے ہر شیعہ سے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ جب میں تمہارا مولا حسین اپنی توہین اپنے کان میں سن کر معاف کرنے کو تیار ہوں تو تم میرے چاہنے والے کیوں معاف نہیں کرتے؟ وسعت نظری پیدا کریں, فراخ دلی پیدا کریں, اور فرش عزا
جب عقیدے میں ہم عقیدہ نہیں ہونے والے اور ہم مسلک نہیں ہونے والے ان کو بھی فرش عزا پر بلا کر ہمارے ساتھ ملا رہا ہے تو اپنے بھائیوں کے ساتھ ملنے میں کیا حرج ہے؟ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں ہمیں تعلیمات محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر پڑھنے کے بعد عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مومنین کرام، کل عرض ہوا کہ حسین نے بڑی مشکل سے اپنے نانا کے مزار کو اور ماں کے مزار کو الوداع کہا، بہت مشکل سے حسین آقا اپنی ماں زہرا اور اپنے نانا رسول خدا کے مزار سے الوداع ہوئے۔ مکہ میں تشریف فرما ہوئے، حج کے احرام کو عمرہ کے احرام میں بدلا، مختلف لوگوں نے ملاقاتیں کی آقا سید الشہداء سے۔ محمد حنفیہ نے بھی ملاقات کی، کہا بھیا آپ اس سفر کے ارادے سے رک جائیے۔ آقا حسین نے کہا انشاءاللہ میں سوچوں گا۔ بھائی ہیں، بھائی نے جب خواہش کا اظہار کیا تو کہا میں سوچوں گا۔ لیکن ایک مرتبہ محمد حنفیہ کو خبر ملی کہ حسین نے سواریوں کے تیار کرنے کا حکم دیا ہے، محملیں تیار ہو گئی ہیں اور حسین عازم سفر ہیں، تڑپ کے آئے ہیں آقا کی خدمت میں اور آ کر عرض کرتے ہیں بھیا حسین آپ نے تو کہا تھا کہ آپ سوچیں گے، غور کریں گے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ عازم سفر ہیں۔ فرمایا ہاں میرا ارادہ سفر کا ہے۔ بحث ہوئی، گفتگو ہوئی، بھائیوں نے گفتگو کی اور کہا ایسی کیا وجہ ہے کہ آپ اپنے سفر سے نہیں رک رہے؟ ارشاد فرمایا ان اللہ شاء ان یرانی قتیلا، مشیت پروردگار یہ ہے کہ دین کی بقا تب ہوگی جب حسین دین پہ اپنا پاکیزہ خون قربان کر دے۔ ان اللہ شاء ان یرانی قتیلا۔ ایک مرتبہ محمد حنفیہ نے محملوں کو دیکھا، زبان حال یہی بنتی ہے کہ محمد حنفیہ نے محملوں کو دیکھ کے پوچھا اللہ آپ کو مقتول دیکھنا چاہتا ہے، ان عفت معاب بیبیوں کو کیوں سوار کرا لیا؟ رو کے فرمایا دین نہیں بچے گا، وہ خدا جو مجھے مقتول دیکھنا چاہتا ہے، ان اللہ شاء ان یراہن سبایا، دین بچتا ہی نہیں ہے جب تک زینب و ام کلثوم رسن بستہ نہ ہو جائیں۔ شرم کر کے نہ روئیں، شرم کر کے نہ روئیں، رونے کے دن ہے عزاداروں۔ قافلہ منزلیں طے کر رہا ہے اور ایک مقام آیا جہاں پر ہر کے لشکر سے سامنا ہوا حسین کے قافلے کا۔ اب یہاں ایک روایت سنتے جائیے۔ بحث ہوئی آپس میں کہ یہ نیزے ہیں، یہ درخت ہیں، یہ نخلستان ہے، کیا ہے؟ کسی نے کہا کہ آقا یہ کوئی لشکر آ رہا ہے۔ قریب آئے، دیکھا ہر کا لشکر ہے، پیاسا، سواریاں بھی پیاسی، سوار بھی پیاسے۔ ایک مرتبہ حسین مولا نے عباس مولا کو اور اپنے اصحاب کو کہا میں کریم ابن کریم ہوں، یہ پیاسے آئے ہیں، انہیں پانی پلاؤ۔ شرم کر کے نہ روئیں، شرم کر کے، میں نے نہیں پڑھنا، بس آپ اپنا ذہن بنا کے آئے ہیں کہ زہرا اطہر کو آپ نے پرسہ دینا ہے اور میں بڑے اطمینان سے پڑھوں گا۔ کیا کہا آقا نے؟ اللہ اکبر۔ وہ مشیت پروردگار یہ ہے کہ اللہ نے حسین کے نام اور پانی کو جوڑ دیا ہے۔ جب بھی پانی پیتے ہو حسین یاد آتا ہے، جب بھی حسین یاد آتا ہے پانی یاد آتا ہے۔ ایسا ہے عزاداروں؟ آپ کی عظمت کا مصائب پڑھنے لگا ہوں، ایک ایک عزادار جو یہاں بیٹھا ہے آپ کی عظمت کا مصائب پڑھنے لگا ہوں۔ پانی پلائیے، پانی پلایا گیا، کریم حسین ہے۔ جب سب سواروں کو پانی پلا لیا نا تو حسین مولا نے کہا نہیں، ان کی سواریاں بھی پیاسی ہیں، سواریوں کو بھی سیراب کرو۔ سواریوں کو بھی پانی پلایا گیا۔ اب ہر کے لشکر کا ایک سپاہی ہے، وہ روایت کرتا ہے، کہتا ہے میں اپنے قافلے سے پیچھے رہ گیا تھا
اور پیاس مجھ پر اتنی غلبہ کر چکی تھی کہ مجھے اپنی آنکھوں کے آگے دھواں دکھائی دے رہا تھا. گرم موسم ہے, آپ سمجھیں گے جب پیاس شدت کی ہو تو انسان کی کیفیت کیا ہے. کہتا ہے یہ میں مفہوم عرض کر رہا ہوں, کہتا ہے قریب تھا کہ اس پیاس سے میں ہلاک ہو جاتا, گر جاتا. اچانک میری آنکھوں کے سامنے ایک دھندلکا سا منظر آیا. کیا منظر ہے؟ میں نے دور سے دیکھا ایک با عظمت و با ہیبت و با شرف شخصیت اٹھی ہے اور بڑی تیزی سے میری طرف بڑھی ہے. اللہ اکبر. وہ میرے قریب آیا, میں نہیں پہچان سکا یہ کون ہے. قریب آ کر وہ مجھے کہتا ہے, اے بندہ خدا, اپنا دہن کھول اور پانی پی لے. اللہ اکبر. عظمت حسین کا اندازہ لگائیے. کہا کہ اتنی پیاس تھی میں متوجہ نہیں ہوا. پھر اس کریم ابن کریم نے ایک کام کیا, اپنے دہن مبارک سے, اپنے دستے مبارک سے اس مشکیزے کو کھولا اور اپنے ہاتھوں سے مجھے پانی پلانا شروع کیا. جب میں نے پانی پیا میری آنکھیں کھلی, میں نے کیا دیکھا؟ زہرائے پہلو شکستہ کا لال حسین اپنے مبارک ہاتھوں سے مجھے پانی پلا رہا ہے. اجرکم اللہ. ہاں, یہ حسین ابن علی ہے جو اپنے دشمن کو بھی سیراب دیکھنا چاہتا ہے. اجرکم اللہ. راستہ بدلا گیا. حر نے کہا کہ آپ کو یا وہاں جانا ہوگا. راستہ بدلا گیا. چلے, ادھر حر کا لشکر چل رہا ہے, ادھر آقا کا لشکر چل رہا ہے. لشکر تو آقا کا نہیں ہے, آقا کا مختصر سا خاندانی کنبہ چل رہا ہے تھوڑے سے آوان و انصار کے ساتھ. ایک مقام پہ یہ آقا کی سواری پہنچی اور ٹھوکر لگنے کے بعد آقا کی سواری نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا. آقا کی سواری, آقا کی مزاج آشنا ہے عزادارو. میں نے جملہ کہہ دیا, آقا کی سواری, آقا کی مزاج آشنا ہے. دو مقامات ایسے ہیں جہاں پہ سواری نے آگے بڑھنے سے انکار کیا, صرف دو مقامات. دوسرا مقام کون سا ہے؟ جب عصر عاشور کو خیام سے ودا کیا حسین نے اور چاہا کہ سواری آگے بڑھے, اسب باوفا نے گردن کو جھکایا. منظر کیا تھا؟ ایک 4 سال کی شہزادی زلجنا کی ٹانگوں سے لپٹی ہوئی ہے اور رو کے کہہ رہی ہے, مت لے جا میرے بابا کو, اور صبح سے جو بھی گیا ہے واپس نہیں آیا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. یہ دوسرا موقع اور یہ پہلا موقع. ٹھوکر لگی, سواری رک گئی. آقا نے ارادہ کیا, چاہا کہ سواری آگے بڑھے, لیکن سواری آگے نہیں بڑھی. عباس مولا تشریف فرما ہوئے, کہا لگتا ہے سواری تھک گئی ہے, سواری تبدیل کرتے ہیں. دوسرا جانور لایا گیا. اختلاف روایات میرے پیش نظر ہے, 7 سواریاں بدلی گئیں, کوئی سواری آگے نہیں بڑھی. حسین علم الہی جو آپ کے پاس ہے جانتے ہیں کہ یہ کون سی منزل ہے, لیکن اصحاب کو بتانا ہے. ایک مرتبہ فرمایا, یہاں قریب دیکھو کوئی آبادی ہے, آبادی سے کسی آبادی کے رہنے والے کو بلا کے لے کے آ جاؤ. بنی اسد کا قبیلہ ساتھ رہتا ہے. گئے, کچھ لوگوں کو بلا کے لے آئے. آقا نے پوچھا, اس آبادی جگہ کا نام کیا ہے؟ کہا شط فرات. کہا کوئی اور نام؟ کہا غازریہ. کہا کوئی اور نام؟ کہا نینوا. کہا تمہارے قبیلے میں کوئی ضعیف العمر ہے؟ کہا ایک بوڑھا ہے, چل نہیں سکتا. کہا لے کے آ جاؤ. گئے, بوڑھے کو اٹھا کے لے کے آئے. کہا مجھے جانتا ہے کون ہے؟ ہاں بتایا ہے, آپ زہرا کے لال ہیں, آپ محمد کے نواسے ہیں. کہا میرے مقام کو سمجھتا ہے, آپ سے زیادہ کریم کوئی نہیں ہے. کہا میں اکیلا نہیں ہوں, بطول زادیاں میرے ساتھ ہے. شرم کر کے نہ روئیں, شرم کر کے نہ روئیں. یہ بتا اس علاقے کا نام کیا ہے؟ کہا مولا اپنے بڑوں سے سنا ہے, اس جگہ کو کر
ولا کہا جاتا ہے. جو ہی کربلا کا نام آیا حسین نے کہا اللہم انی اعوذ بک من کرب و بلا، خدایا میں تجھ سے کربلا سے پناہ مانگتا ہوں. عباس جی مولا خیمے لگا دو. اطاعت میرے آقا. ایک جملہ عباس کہتے ہی اس کو ہیں جو اپنے مولا کے حکم پر سوال نہ لائے. عباس خیمے لگا دو لگا دیے، عباس خیمے ہٹا دو ہٹا دیے، عباس قافلہ تیار کرو تیار کر دیا. اب جو ہی قافلے لگنے کا حکم آیا پہلے کس کا خیمہ لگا ہوگا عزادارو؟ بات بنتی یہی ہے کہ سب سے آخر میں اگر زینب کبریٰ آئی تھی تو یہاں احترام کا تقاضا ہے پہلے زینب کا خیمہ لگایا جائے. اب ممکن ہے روایت میں آپ نہ دیکھیں، میں ایک کامن بات کر رہا ہوں. جب زینب کبریٰ کا خیمہ لگا نا فوراً عباس کو بلایا، بی بی فضہ کو بلایا، کہا عباس سے کہو میرے بھائی کو بلا کے لے کے آئے. جی آقا زادی حسین کو بلا کے لے کے آؤ. آقا حسین تشریف فرما ہوئے. جی زینب، جی بہن، جی عقیلہ، بھیا یہ کس جگہ پہ خیمہ لگا لیا؟ زینب کیا ہوا؟ کہا بھیا جب سے خیمہ لگا ہے میرا دل بے چین ہو گیا ہے، میرا اطمینان رخصت ہو گیا ہے. یہاں بعض علماء پڑھتے ہیں، میں نے روایت میں ہی دیکھی، بعض علماء پڑھتے ہیں، علماء کہتے ہیں زینب کبریٰ نے ایک جملہ کہا، حسین تڑپ کے رہ گیا. کہا بھیا جب سے خیمہ لگا ہے نا مجھے ادھر سے کسی بیوی کے رونے کی آواز آ رہی ہے. آوازیں بلند کریں، آوازیں بلند کریں. حسین نے کہا زینب پہچان، یہ کوئی اور بیوی نہیں ہے، یہ میری پہلو شکستہ ماں زہرا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. خدا آپ کی آوازوں پہ رحم فرمائے. سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے. اپنی حاجات کو اپنے ذہن میں رکھیں، اپنے مرحومین کو اپنے ذہن میں رکھیں، اپنے بیماروں کو اپنے ذہن میں رکھیں، اس لیے کہ زہرا پہلو شکستہ کے مظلوم حسین کا پرسہ ہے. آپ یکم محرم سے آ رہے ہیں، رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، آپ کے معمولات تبدیل ہو گئے ہیں. خبردار کبھی مت سوچئے کہ ہم نے حسین کا حق ادا کر دیا. ایک جملہ حسین کا ہماری ساری زندگی اس پہ قربان. ایک جملہ حسین کا جو آپ کی عظمت میں حسین نے بیان کیا ہے. آقا نے فرمایا بنی اسد کے قبیلے والوں کو میرے پاس آ جاؤ. کہا یہ زمین کس کی ہے؟ کہا ہماری. کہا یہ زمین مجھے بیچ دو. کہا آقا آپ مالک ہیں، آقا ہیں، مولا ہیں، ہم یہ زمین آپ کو دیتے ہیں. کہا نہیں میں خریدوں گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کتنا کریم امام ہے، فقہی مسئلہ حل فرما دیا. جانتا ہے نا یہیں پہ ہمیں دفن کیا جائے گا. زمین خاندان بسانے کے لیے نہیں، بچے دفنانے کے لیے خریدی ہے. زمین خریدی اور پھر فوراً ہبہ کر دی. کہا یہ زمین تمہاری ہوئی. حسین یہ زمین تمہیں دیتا ہے. دے دی. کہا دو خواہشیں رکھتا ہوں. کیا؟ ایک خواہش یہاں آپ کو حسین نے یاد کیا. کہا قیامت تک دنیا کے کسی بھی کونے سے حسین کا زائر آئے گا اسے اپنا مہمان بنانا. یہ آپ کو یاد کیا ہے. حسین کا زائر جب پوری دنیا سے، حسین نے عباس کو یاد نہیں کیا، اکبر کو یاد نہیں کیا، اپنے اوپر رونے والوں کو یاد کیا ہے.
اجرکم اللہ، میری قبر کا نشان بتا دینا کہ یہاں حسین دفن ہے، 3 دن میرے ظاہر کو مہمان بنانا۔ بس عزاداروں میں نے مجلس پڑھ دی، آپ نے گریہ کر لیا۔ عزاداروں پھر کیا ہوا؟ عزاداروں پھر حسین نے بنی اسد والوں کو قریب بلایا، کہا میں ایک خواہش بھی رکھتا ہوں، دوسری خواہش۔ کہا کیا؟ کہا جب عصر عاشور کو، اللہ اکبر، عصر عاشور کو جب ہماری شہادت ہو جائے، یزیدی اپنے نجس لاشوں کو دفن کر کے چلے جائیں، ایک کام کرنا، اگر کر سکو تو ہماری قبریں بنا کر ہمیں دفن کر دینا۔ میں زہرا کا لال ہوں، یہ اپنے نجس لاشوں کو دفن کریں گے لیکن ہمارے پاکیزہ جسموں کو دفن نہ کریں گے۔ اور حسین تم سے چاہتا ہے ہماری قبریں بنا دینا۔ اجرکم اللہ۔ بنی اسد والوں نے کہا حسین مولا وعدہ ہے، لیکن حسین کی تسلی نہیں ہوئی عزاداروں۔ اب حسین نے کیا کہا؟ حسین مظلوم ہے نا، مظلوم عالم ہے حسین۔ حسین نے بنی اسد والوں سے کہا اچھا تم واپس جا رہے ہو، ایک کام کرنا، جب گھر جاؤ نا تو اپنی مستورات کو میرے پاس بھیج دینا۔ مظلومیت حسین دیکھے، مظلومیت حسین دیکھے، اپنی مستورات کو بھیج دینا۔ آج بھی یہ رسم زندہ ہے عزاداروں۔ اب مستورات آ گئی، حسین نے اپنے سامنے بٹھایا اور کچھ بات کی، کہا میں زہرا کا بیٹا ہوں، میں زینب کبریٰ کا بھائی ہوں، میں رسول کا نواسا ہوں، میں بڑی عظمتوں والا ہوں، میں جنت کی شفاعت کرنے والا ہوں، میں جوانان جنت کا سردار ہوں، لیکن اس وقت میں سب سے بڑا مظلوم ہوں۔ اس وقت میں سب سے بڑا مظلوم ہوں۔ دیکھو تم رسول کا کلمہ پڑھتی ہو، تم میری ماں زہرا کو چاہنے والی ہو، تم میری بہن زینب کی عقیدت مند ہو۔ زہرا کا لال ایک خواہش کر رہا ہے، مظلوم زہرا ایک خواہش کر رہا، اگر تمہارے مرد کسی بھی وجہ سے یزیدیوں کے خوف سے ہمارے جنازے دفن نہ کریں، تم پانی بھرنے کے بہانے آنا، ہمارے بدن دفن کر کے چلے جانا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بنی کتنا مظلوم ہو گیا ہے حسین۔ بنی اسد کی مستورات سے وعدہ لیا، آقا وعدہ ہے، جب واپس جانے لگی، اب بچے بیٹھے ہیں محفل میں، چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، ان کو مجلس میں لایا کرو۔ یہاں پر کیا ہوا؟ کہا اب تم واپس جا رہی ہو، اپنے بچوں کو بھیج دینا، اپنے چھوٹے بچوں کو بھیج دینا۔ بچے آ گئے۔ حسین نے کہا اگر تمہارے باپ دادا بھی نہ آئے، اگر تمہاری مائیں بڑی بوڑھیاں بھی نہ آئے، تم کھیل کے بہانے آ جانا، ایک ایک مٹھی خاک ہمارے پاکیزہ جسموں پہ ڈالنا، تمہارا کھیل ہو جائے گا، ہمارے بدن دفن ہو جائیں گے۔ اجرکم علی اللہ۔ زحمت تمام، ایک منزل، دفن ہو گیا میرا مولا۔ روایت تو یہی کہتی ہے، زیارت ناہیہ کے بھی جملے ہیں۔ معصوم امام کہتا ہے میرا سلام ہو اپنے اس جد بزرگوار پر جس کا پاکیزہ بدن کربلا کی تپتی ریت پر 3 دن تک پڑا رہا، کوئی دفنانے والا نہ تھا۔ ہاتھ باندھ کے عرض کروں گا اے مولا سید سجاد، اگر انہوں نے دفن نہیں کیا، آپ بابا کو دفن کرتے، رو کے سید سجاد کہیں گے اور میرے ہاتھوں میں ہاتھ کڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، دفن کرتا تو بابا کو کیسے دفن۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ماتم حسین